اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے؟ ذرا کھول کے لائٹ جلاؤ تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے۔ لائٹ کھولو تاکہ ہم اس وقف قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں۔ ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے آپ۔ ذرا میڈیا والے دکھاؤ۔ اب ذرا جیب میں رکھ لو فون کو۔ آپ سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جلسہ ختم ہو کے یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ لوگ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات کو جائیں گے۔ آپ جھنڈے لہراتے ہوئے نہیں جائیں گے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد کے امن کو اور مضبوط کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے نا آرام سے انشاءاللہ۔ اور گھر کو جا کے بیٹھنا نہیں، عشاء کی نماز گول نہیں کرنا، عشاء پڑھنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی، تو عشاء بھی پڑھیں گے نا آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، جب ضمیر اور ظرف کا سودا ہو دوستو، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے، تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا،
پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی BJP جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا. پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے. جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا. مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو BJP سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا. ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہو نا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا. تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل آئندہ سیشن میں، تم دیکھنا. ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو. کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو. تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو. اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو RSS والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا مودی بولو گے یا اللہ بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے، آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر
کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا۔ احتجاج ہوگا، اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے، جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے۔ جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے اماں 10 منٹ سیریل کھڑے ہونا ہے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ وہ بھی آج بڑے تکلیف میں ہے کہ ایسا کیسا قانون بی جے پی کی حکومت نے بنا۔ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں میرے بھائی، خدا را ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی مت رکھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نریندر مودی نے اس ملک کو گمراہ کیا۔ میں اور عبداللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر تھے۔ مسٹر عبداللہ، I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the joint working committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora had clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو۔ نریندر مودی ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے تھے، لندن سے میاناز وکیل کنگ کونسل جناب ہریش سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے، ہم کو وقف سے علیحدہ کرو، کیونکہ داؤدی بورا جو ایک شیعوں کی برانچ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل المطلق ہے۔ ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفضل صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا۔ لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نیم کو نکال دو۔ تو یہ ان کو بلایا گیا، مودی نے بلایا ان کو، اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی، بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے یہ بل بنا دیا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بھیجا دیا آپ کو اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو۔ مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے
सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोले बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए? क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की? क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर, सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए, आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम देना है। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते हैं, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले, लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए तो वक्फ से चले जाएगा। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया।
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا. اب یہ قانون جو ہے، ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا، کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا، کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا، اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. یہ قانون ہے. ابھی پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا، نان بیلیبل. اب مودی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں، تم لوٹو بیل لے لو، 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ، میں ہوں نا. یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے. جھگڑے شروع ہو جائیں گے، مسجدوں پر یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر، اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ نہیں آپ کو وقف سے کیا ملا. ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا ہے جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہمارے کو ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو. خواجہ بندہ نواز کی درگاہ میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے. ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے. کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی، تم لوگ پیو ذرا روح افزا. اب روح افزا کے خلاف انہوں جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سونگ کے دوسرے ناک نکوڑی سے نکالنے کا درس دیتے. کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سمویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل خیرآبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش. یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی. مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفیلیبل بٹ ناٹ انفیلیبل. بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. 5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. CAA کا قانون ہے، ہیئرنگ نہیں ہوتی. کیا ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ UAPA میں ڈال کر ہم کو سڑایا جاتا ہے کہ ہم نے جملہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ. اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ. آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھوٹتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی. یہی فرق ہے. ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں
جس میں ہندو مسلمان بھی ہے. ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو ماننے والے ہیں. اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. یہ سمویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کوڈ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سمویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے نہیں. کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو، تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمز اپ ہو، تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے، نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا، ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا، مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے، وہ کیسا بنائے، ہم ایسا کر دیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے. ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے. مسٹر موڈی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ؟ اب ستا میں آپ ہیں، آپ کے لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ کورٹ کو دھمکی دے رہے ہیں ریلیجیس وار ہو جائیں گی. موڈی جی، اگر یہ دھمکی دینے والوں کو آپ نہیں روکیں گے دیش کمزور ہوگا اور دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آج ستا اقتدار آپ کے پاس ہے، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھارت کا ہندو بھی جان چکا ہے کہ وقف کا قانون بنائے تو کیا میرے کو نوکری ملتی. ہندو جان چکا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت کو دکھا کر، مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ بٹورتی آئی بی جے پی. دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 4.5-5% نوجوانوں میں بے روزگاری ہے. ان کے بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، مگر صرف مسلمانوں کو نفرت کا نشان بنا دو. تو میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، جو آپ کے انڈومنٹ بورڈ کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جو سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے، آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی، میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب. اور تم یاد رکھو، تم جو کچھ بول رہے نا، میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس، تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے. تم کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو. معاف کرنا، علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں. وقف کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنل لا بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا، ملک میں ہوگا، اب تالکٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا. میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے.
آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں. قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل. اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یاد رکھو مسلمانوں, بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں. بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں. بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے. تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے, اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے. آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی, 11 لاکھ بے گھر ہو گئے, 15,000 بچے مارے گئے, 18-17 کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں. مگر ان کا جذبہ دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے, باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے.